الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم احبوا اهل بيتي بحبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، وقت انتہائی مختصر ہے اور آج کی یہ مجلس محفل ذکر محمد اور آل محمد کے مقدس اور مطہر عنوان سے معنون ہے۔ یہ مجلس تحفظ ناموس اہل بیت کے زیر اہتمام قائدین مجلس تحفظ ناموس اہل بیت اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ میری مراد سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاری خضر حیات صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا احسان اللہ صدیقی صاحب اور میرے استاذ مکرم استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد نجود حقانی صاحب مدیر و محتمم جامعہ حسینیہ علی پور تشریف لائے ہیں۔ تو مختصر وقت کے اندر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ آپ تمام احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، مجھے ذکر محمد اور مختصراً ذکر آل محمد کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آئے ہیں، پیغمبر اس انداز میں آئے ہیں، پیغمبر جیسا آیا بھی کوئی نہیں، پیغمبر جیسا آنا بھی کوئی نہیں، اور قیامت کی صبح تک کائنات کے رب نے پیغمبر جیسا بے مثال لاجواب اور باکمال کائنات کے رب نے قیامت کی صبح تک بنانا بھی کوئی نہیں۔ اور میرا عقیدہ ہے پیغمبر کی مثل بھی کوئی نہیں، پیغمبر کی مثال بھی کوئی نہیں۔ اور پیغمبر کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد رب کے خزانے میں ایک ہے۔ جس طرح روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، اسی طرح کمالات کے تمام مرتبے میرے آقا کی ذات پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ سورج کے بعد سورج کوئی نہیں ہے، کملی والے محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ روشنی کے تمام مراتب کی سورج پہ انتہا ہے اور کمالات کے تمام مراتب کی کملی والے محمد کی ذات پہ انتہا ہے۔ بات کو آگے بڑھاؤں اور میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا نظریہ یہ ہے، ہم اگر پیغمبر کی عظمت کو، پیغمبر کے شان، پیغمبر کے مقام کو کس انداز میں مانتے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارا عقیدہ، ایمان اور نظریہ پیغمبر کی عزت کے بارے میں کیا ہے، آج مجلس ناموس اہل بیت کے اس پروگرام میں آنے والے میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا نظریہ سن کر کے جا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دل کے فسانے نہ ہوتے، پہاڑوں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو سامن پرست فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا یہ رنگ پھیکا سے رہتا، نسیمیں بہارا میں نکھت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی، اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی۔ اگر دنیا میں ذات اور
مجھے کہنے لگا بات کو مختصر کرو، تم ہر جگہ پہ پیغمبر کی عظمت کی بات کرتے ہو، پیغمبر کے شان کی بات کرتے ہو، ذرا پیغمبر کا تعارف تو کرا۔ آج مجلس ناموس اہل بیت کے اس ذکر محمد کے مجلس میں آنے والے، میں نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتے پیغمبر کا تعارف، پیغمبر کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کہتے زمین پہ، میں نے کہا محمد، کہتے آسمانوں پہ، میں نے کہا احمد، کہتے والد کا نام، میں نے کہا عبداللہ، کہتے دادے کا نام، میں نے کہا عبد المطلب، کہتے اماں کا نام، میں نے کہا آمینہ، کہتے یہ تو بتا پیغمبر کا قبیلہ، میں نے کہا قریش، کہتے خاندان، میں نے کہا بنو ہاشم، کہتے یہ تو بتا پیغمبر پیدا کب ہوئے؟ میں نے کہا مہینہ ربیع الاول کا، کہتے دن کون سا تھا؟ میں نے کہا سمار کا، کہتے تاریخ کون سی تھی؟ میں نے کہا 9 ربیع الاول، کہتے ٹائم کیا تھا؟ میں نے کہا صبح صادق کا، کہتے انگریزی مہینہ، میں نے کہا اپریل، کہتے انگریزی کی تاریخ، میں نے کہا 23، کہتے یہ تو بتا جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اماں کے ساتھ اور عورت کون سی تھی؟ میں نے کہا حضرت کنیز، کہتے یہ تو بتا پیغمبر کا نام کس نے رکھا؟ میں نے کہا دادا عبد المطلب نے، کہتے یہ تو بتا پیغمبر کو گھٹی کس نے دی؟ میں نے کہا دادا عبد المطلب نے، کہتے یہ تو بتا گھٹی کتنی دیر کے بعد تھی؟ میں نے کہا 1.25 گھنٹے کے بعد تھی، کہتے یہ تو بتا پیغمبر کو گھٹی کس چیز کی دی؟ میں نے کہا شہد اور کھجور کی دی، کہتے یہ تو بتا پیغمبر نے دودھ کس کا پیا؟ میں نے کہا سب سے پہلے حضرت آمینہ کا، کہتے دوبارہ میں نے کہا حلیمہ سعدیہ کا، کہتے دوبارہ میں نے کہا صابیہ کا، کہتے یہ تو بتا حلیمہ کون تھی؟ میں نے کہا دائی تھی، کہتے کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے کہا آمنہ کے لال کو لینے آئی تھی، کہتے دن کون سا تھا؟ میں نے کہا جمعرات کا، کہتے ٹائم کون سا تھا؟ میں نے کہا ظہر کے بعد کا، کہتے یہ تو بتا پیغمبر کو کہاں پہ بٹھایا تھا؟ میں نے کہا آگے بٹھایا تھا، کہتے یہ تو بتا داسی جی کی مہار کس کے ہاتھ میں تھی؟ میں نے کہا داسی کی مہار آمنہ کے لال کے ہاتھ۔ کہتے یہ تو بتا پیغمبر نے زندگی کا سفر کب کیا؟ میں نے کہا پہلا سفر، میں نے کہا پہلا سفر 12 سال کی عمر، کہتے دوسرا سفر میں نے کہا 25 سال کی عمر، کہتے پیغمبر کی شادیاں، میں نے کہا 11، کہتے پہلی شادی، میں نے کہا 25 سال کی عمر، کہتے بیوی کی عمر، میں نے کہا 40 سال، کہتے حق مار کتنی تھا؟ میں نے کہا 10,000 درہم، دوسری روایت میں ہے 20 اونٹ، کہتے یہ تو بتا پیغمبر کی بیویاں، میں نے کہا 11، کہتے نام کیا ہے؟ میں نے کہا سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حلمہ، اور سیدہ ام حبیبہ، کہتا یہ تو بتا پیغمبر کے بیٹے کتنی؟ میں نے کہا 3، حضرت طیب و طاہر، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، کہتا یہ تو بتا پیغمبر کی بیٹیاں، میں نے کہا 4، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مجلس تعفظ ناموس اہل بیت میں آنے والوں، میرا عقیدہ، میرے قائدین کا عقیدہ، ایمان، نظریہ ہے جب تک سورج کی بلندی باقی ہے، زمین کی پستی باقی ہے، اللہ کی توحید بھی زندہ رہے گی، شان رسالت بھی زندہ رہے گی۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند جواب دے، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ اور میرا مقام مصطفیٰ، مجلس تحفظ ناموس اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرا عقیدہ کائنات کے رب نے کملی والے محمد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کائنات کے رب نے قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی صورت، پیغمبر کا کردار، اور میرا عقیدہ سن، کائنات کے رب نے کملی والے محمد کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اعلیٰ عطا فرمایا۔ اللہ نے پیغمبر کو ذات دی تو اعلیٰ، صفات دی تو اعلیٰ، حسن دیا تو اعلیٰ، جمال دیا تو اعلیٰ، کمال دیا تو اعلیٰ۔ دنیا کا کوئی فرد بشر نہ ہمارے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ صفات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیغمبر کے حسن کا مقابلہ، نہ پیغمبر کے جمال کا مقابلہ۔ نبی کا صحابی ہے، نام ہے حضرت جابر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا،
مسجد نبوی کے صحن میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما، مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے جسم اقدس پہ سرخ رنگ کی چادر ہے، 14ویں کا چاند بھی چوپن پہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک نظر سے کملی والے محمد کو دیکھتا، دوسری نظر سے آسمانوں کے چاند کو دیکھتا، میری ایک نظر کملی والے محمد کی طرف جاتی تھی، میری دوسری نظر آسمانوں کے چاند کی طرف جاتی تھی۔ 7 مرتبہ کملی والے محمد کو دیکھا، 7 مرتبہ آسمانوں کے چاند کو دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 7 مرتبہ دیکھنے کے بعد دل نے فیصلہ دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ إِنْتِ مِنَ الْقَمَرِ۔ جابر بن سمرہ مقابلے کی ضرورت نہیں، جابر بن سمرہ مبادلے کی ضرورت نہیں، آسمانوں کے چاند سے زیادہ محمد عربی کا چہرہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، سونا بھی ہے، خوبصورت۔ پھر پنجابی کی شاعر نے پیغمبر کے حسن پہ قلم اٹھایا، شاعر کہتا ہے اسا چمن چمن پھل ویکھے نے، اسا چمن چمن پھل ویکھے نے، مہوش حسی کل ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چندہ لشکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی نٹھائے، سورت صحاب بھی نٹھائے، سب شکلاں اکھ وچ مڑیاں نے، ہو رہا دیا سکتا سنیاں نے، سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دجانی سنیا ہے، یوسف کنانی سنیا ہے، کل کیتے باج نہیں رہنے آ، کھا قسم خدا دی کہنے آ، کتنے دل سگدا ایک بھی نہیں، سرکار جی آتا ایک بھی نہیں۔ عقیدہ وہ بولے محبت رہا کو سبحان اللہ۔ آخری جملے اور میرا عقیدہ میرا ایمان، وقت بالکل شارٹ کٹ گفتگو، میرا عقیدہ میرا ایمان میرا نظریہ یہ ہے، ہم جس طرح پیغمبر کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اسی طرح حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا نور نبی کے صحابہ، دوسری آنکھ کا نور نبی کے اہل بیت، صحابہ کو بھی سلام عقیدت، نبی کے اہل بیت کو بھی سلام عقیدت۔ اور مستدرک حاکم علیہ الصحیحین کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے ایک اور جملہ سنو، ایک بندہ کوفے کا رہنے والا مسجد نبوی میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی حدیث کا درس دے رہے تھے، کوفی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا، سبق ختم ہوا، کہنے لگا حضرت میں کوفے سے آیا ہوں جہاں پتہ نہیں چلتا جو مومن کون ہے منافق کون ہے، حضرت کوئی ایسا نسخہ بتاؤ میں اس کو استعمال کروں، چہرے سے پہچان ہو جائے، چہرے سے پہچان ہو جائے کہ یہ مومن کا چہرہ ہے اور یہ منافق کا چہرہ ہے۔ حضرت کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی فارمولہ بتاؤ، سرے کی سمجھ دو محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ حضرت کوئی نسخہ دسو، کوئی فارمولہ دسو، میں استعمال کراں، پتہ چل بنے مجلس نہ تحفظ نہ مجھ سے اہل بیت عقیدہ ایمان نظریہ چھوڑتے بنے۔ حضرت کوئی نسخہ دسو، پتہ چل بنے جو مومن کون ہے منافق کون ہے۔ نبی دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائے او کوفی، کوفے دے رہنے والا کوفے چلا ون، محفل ہوئے مجمع ہوئے مجلس ہوئے، بنتے میرے چاچے علی المرتضیٰ دا ذکر خیر شروع کر دے، ذکر علی سن دے، جے متھے دے وٹ پوے تا منافق ہو سیا، جے سینے میں جے ٹھنڈ پوے تا مومن ہو سیا۔ حضرت ام سلمہ آخری جملہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں آقا کریم نے فرمایا من احب علی فقط احب علی، حضور سے فرمائے جے علی نال محبت کی تھی امین نال محبت کی تھی، ومن احبا نی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغض علی جا فقط ابغضنی، آقا کریم نے فرمایا جس نے علی المرتضیٰ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ پتہ یہ چلتا ہے محبت علی محبت خدا کی علامت بھی ہے، محبت مصطفیٰ کی علامت بھی ہے، بغض علی بغض خدا کی علامت بھی ہے، بغض مصطفیٰ کی علامت بھی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ
کہوں علی مولا رندان جہاں ہے، علی مولا رندان جہاں ہے، علی سجدوں کی عظمت کا نشاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستان کیا داستان ہے، علی خواجہ فرید الدین کی منزل، علی پاک وطن کی جان جاں ہے، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے دم سے اجمیری نشاں ہے، علی ہے آسماں کا ایک ستارہ، علی خود اس زمین کا آسماں ہے۔ اگر تجھے علی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ذکر آل محمد پہ آنے والے میرا عقیدہ سن، ایمان علی، ایقان علی، احسان علی، میری جان علی، پہچان علی، معیار علی، کردار علی، کردار میں اعلیٰ ذات علی، حق بات علی، جذبات علی، سادات علی، سادات کی سب اوقات علی، پھر بدر میں دیکھو علی علی، پھر خیبر دیکھو علی علی، پھر مکہ دیکھو علی علی، پھر مل کر بولو علی علی۔ پھول ماریں گے، پھول ماریں گے، نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو صدیق کے درے سے علی ماریں گے۔ اللہ کا دعا ہے، اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔